سپہ سالار سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی باہمی تعاون پر بات چیت۔ پاکستان بین الاقوامی محاذ رائی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، امن و استحکام کے ذریعے اپنا مقام حاصل کریں گے، آرمی چیف کا عزم۔ ترقی کے سفر میں پاکستان اور چین ساتھ ساتھ، سی پیک ترقی کے لیے ناگزیر، حکومت کی بنیادی ترجیحات میں شامل، پاکستان کی یقین دہانی، اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، معاشی بحالی کے لیے ہر سطح پر تعاون کریں گے، چینی وزیر خارجہ کا وعدہ۔ بڑے گھر کا مکین تبدیل، ڈاکٹر عارف الوی آج پاکستان کے 13ویں صدر کا حلف اٹھائیں گے۔ ممنون حسین ایوان صدر سے رخصت ہو گئے، الوداعی گارڈ آف آنر پیش۔ عمران خان نیازی صاحب نے یہ کہا اور بلا مشروط کہا کہ شہباز شریف صاحب ہم پن پارٹی کمیشن بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار۔ آج 3 ہفتے گزر گئے، نوٹیفیکیشن نہیں کیا، کمیشن نہیں بنتا، کسی کارروائی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ جعلی ووٹوں سے آپ وزیر اعظم آپ بن گئے۔ نون لیگ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار، دھاندلی پر کمیشن نہیں بنا، ایوان نہیں چلنے دیں گے، شہباز شریف کی وارننگ۔ عوامی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، صدر نون لیگ کو حکومت کی 20 دن کی کارکردگی پر طیش آ گیا۔ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے اپوزیشن خود سنجیدہ نہیں، نواز شریف مریم نواز نون لیگ کی حکومت میں جیل گئے، فواد چودھری کا جواب، گیس بجلی اور کھاد کی قیمتوں میں اضافے کی تردید۔ ڈیم ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر، وزیر اعظم کا پانی سے متعلق بیان خوش آئند قرار، آبی مسئلے پر جلد عالمی کانفرنس کرانے کی پلاننگ، ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرا دوں گا، چیف جسٹس ثاقب نثار کا اعلان۔ عوام کا پیسہ لوٹنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، ٹاسک فورس کے کام کا آغاز، پہلے مرحلے میں سوئٹزرلینڈ، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات ٹارگٹ، بیرون ملک ہزاروں جائیدادوں کا سراغ مل گیا، غیر ملکی بینکس سے بھی رابطے۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، عمر ایوب توانائی، علی زیدی بحری امور اور محمد میاں سومرو نجکاری کے وزیر، مراد سعید کے قلمدان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ انٹرنیٹ ووٹنگ میں سمندر پار پاکستانیوں کی عدم دلچسپی، 8 روز میں صرف 4000 ووٹ کی رجسٹریشن، ضمنی الیکشن کے 37 حلقوں میں اہل ووٹرز کی تعداد 5,20,000 سے زائد۔ لاہور میں شہباز شریف کے داماد علی عمران کے پلازے علی ٹاور میں آگ لگی یا لگائی گئی، تحقیقات جاری، صاف پانی کمپنی کا ریکارڈ جل جانے کا خدشہ، جان بچانے کے لیے چھلانگ لگانے والا شخص جاں بحق، وزیر اعلیٰ نے رپورٹ طلب کر لی۔ میئر کراچی اپنے ہی شہر میں محفوظ نہیں، ڈیفنس سے گن پوائنٹ پر سرکاری گاڑی چھن گئی، ایس ایچ او درخشاں معطلی کے بعد بحال، دندناتے لٹیروں کو پکڑنے کے لیے عوام کی دہائی۔ جگہ جاؤ ادھر موبائل چھننے کا خطرہ، بائک چھننے کا خطرہ ہر وقت سر پہ رہتا ہے، ہم موبائل کھلے ہم یوز نہیں کر سکتے۔ تھانے میں کمپلین کرنے جاتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی سوچ ہے نا، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پیسہ ہوتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ دو تو ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، غیر قانونی شادی ہالز اور عمارتیں مسمار، مقامی افراد کی مزاحمت، سی ڈی اے اہلکاروں سے ہاتھا پائی، حکومت کو اربوں روپے کی پراپرٹی ملے گی، فواد چودھری کی حمایت۔
مصر میں عدالت کا بڑا فیصلہ، اخوان المسلمین کے دھرنے میں شامل 75 افراد کو سزائے موت سنا دی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فیصلے کو مصری آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ نسوار نہیں، لونگ اور سونف کا مزہ لیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو پر بوم بوم کی وضاحت، شاہد آفریدی کا صحافی کو بھی لونگ اور سونف کھانے کا مشورہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں جویریہ زید۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے اہم ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے ملاقات کی ہے، جس میں پاک چین تعلقات اور خطے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دنیا امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کرے، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان بین الاقوامی محاذ آرائی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ سعودی وزیر اطلاعات نے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ اسلام آباد سے محمد عمران کی رپورٹ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی وزیر خارجہ کی وفد کے ہمراہ ملاقات، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر بات چیت، دنیا امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کرے، چینی وزیر خارجہ وانگ جی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی بنیاد باہمی احترام پر مبنی ہے، خطے کے امن کے لیے پاکستان کی قربانیاں قابل قدر ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے سی پیک کے لیے پاک فوج کی جانب سے فراہم کردہ سیکیورٹی کی بھی تعریف کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چینی وزیر خارجہ کے دورے اور چین کی مسلسل حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی محاذ آرائی میں سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ امن اور استحکام کے حصول سے پاکستان کو اقوام عالم میں جائز مقام دلائیں گے۔ آرمی چیف سے سعودی وزیر اطلاعات ڈاکٹر عواد بن صالح نے بھی ملاقات کی۔ سعودی وزیر اطلاعات نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کو سراہا اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ محمد عمران، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان اور چین کی دوستی کا نیا سفر شروع ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں نے اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ برآمدات کے لیے سبسڈیز پر بات ہوئی ہے اور سی پیک پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کا ضامن ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چینی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان کو دورہ چین کی دعوت دی ہے، تو پاکستان اور چین کی دوستی جس کا نیا سفر شروع ہو چکا ہے، دونوں ملکوں نے اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاک چین دوستی کے نئے سفر کا آغاز، دونوں ممالک کا تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم، چین کی غربت اور بے روزگاری ختم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کی یقین دہانی، وزیر اعظم عمران خان کو چین کے دورے کی دعوت۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی دفتر خارجہ پہنچے، جہاں پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا۔ پاک چین وزراء خارجہ کے درمیان 1-on-1 ملاقات ہوئی، جس کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کے دوران سی پیک، معاشی تعاون، ثقافتی، تعلیمی تبادلوں اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کے بعد پاک چین وزراء خارجہ نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین کے ساتھ برآمدات کے لیے سبسڈیز پر بات ہوئی۔ CPAC will remain a priority for the government. We will ensure that ongoing projects are implemented at the earliest, and at the same time we will explore new avenues of cooperation under CPAC. I assured the Foreign Minister that the security of Chinese nationals
working on CPEC projects is a top priority. शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। आलमी बरादरी कुर्बानियों को तस्लीम करे। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि चीन अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को इंतहाई अहमियत देता है। गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए भरपूर ताउन करेंगे, तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेंगे और तमाम मसाइल मिलकर हल करेंगे। वांग ज़ी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा चीन की दावत भी दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बड़े घर का मकीन तब्दील हो चुका। नौमुंतखब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तकरीब हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब दोपहर 1 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। कई सियासी और हुकूमती शख्सियात को भी दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। खबर दें आपको लाहौर से, जहां MM आलम रोड पर शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की मिल्कियत प्लाजे में आग भड़क उठी। जान बचाने के लिए छलांग लगाने वाला जान से चला गया। आपको बताएं कि कई अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 8 जख्मी अफराद जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात देखिए इसरार खान की इस रिपोर्ट में। लाहौर में एक और आग, एक और जान चली गई। MM आलम रोड पर वाक़े साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के मलकियती प्लाजे में शोले तय खाने में भड़के, जिससे बालाई मंजिलें भी लपेट में आ गईं। आग इस कदर शदीद थी कि कई अफराद इमारत में फंसकर रह गए। इमरान नामी शख्स ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई। उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। वाकया में 8 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। वाकया के ऐनी शाहिद ने दुनिया न्यूज से बात करते हुए बताया कि आग जनरेटर रूम से शुरू हुई, जो ऊपर तक फैल गई। 5:15 पे आग लगी है, ठीक है, लाइट गई है तो चेंज ओवर करने के लिए लड़का उठा है, ठीक है, तो उसको हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हुई है कि यार ये जैसे बाहर निकले तो मेन डोर खुला और धुआं ही धुआं, और आग इतनी थी कि वैसे जैसे उन्होंने मतलब उधर ही वो लड़का मारा जो ना वो गिर गया हुआ था। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने भी इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। उनका कहना था कि आग लगने की वजूहात की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएंगी। ये प्लाजा अली इमरान साहब का है, शहबाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं, तो अंदर की अब बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो पता चलेंगी। यहाँ कोई रिकॉर्ड भी था, शायद रिकॉर्ड को जो है वो कोई ज़ाया करने की कोशिश की गई है या क्या है, ये मजीद इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। DIG ऑपरेशन शहजाद अकबर भी मौका पर पहुंचे और वाकये से मुतल्लिक इब्तिदाई मालूमात मीडिया के साथ शेयर की। फौरी तौर पे अंदर जाना सेफ नहीं इतना समझ रहे, जहाँ तक जानी इंसानी जानों का तलक था वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, बिल्डिंग भी यहीं मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, बाकी इदारे भी तहकीक करने के हवाले से जिनकी स्पेशलाइजेशन है या जिनकी जिम्मेदारी है वो भी आके फिर सारी चीज़ें हम अनर्थ करेंगे। पुलिस ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके इमारत को सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजूहात तफसीली मुआयने के बाद ही सामने आ सकेंगी। ताहम सिक्योरिटी और रेस्क्यू एहलकार तमाम रात इमारत के बाहर मौजूद रहेंगे ताकि आग को दोबारा फैलने से रोका जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ इसरार खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। और अभी आपको अहम खबर देंगे कराची से, जहां पे महमूदाबाद से गैंग वॉर का टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिया गया है। अशोक गैंग 50 से ज्यादा दुकानदारों पर मुश्तमिल था और आपको बताएं कि 300 रुपए की खातिर भी साथियों ने कत्ल किया। इलाके में मुनशियात का काम कर रहा हूं, गिरफ्तार मुलजिम ने यह इंकशाफ भी किया है। अशोक गैंग इस गैंग का नाम है और पता ये चल रहा है कि ये 50 से जायद कारिंदों पर मुश्तमिल था। बिलाल नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। लेकिन इस टारगेट किलर ने, इस मुलजिम ने कहा क्या है, क्या इंकशाफात है इसके, पहले वो सुन लें आप। 10 तक थे, 50 से ऊपर है तकरीबन। आप क्या काम कर रहे हो? जब से सर बेटी हुई हथियार मैंने छोड़ दिया, ये काम कर, बस ये मंशियात भेज रहा था वगैरह। कितने अरसे से? 2012 से अभी तक 18 चल रहा है। मर्डर कितने किए हैं गैंग ने? गैंग ने तो लातादाद मर्डर हुए हैं।
इस पे बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा, गैंग वॉर का टारगेट किलर गिरफ्तार हुआ है, क्या कोई मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं इसके बयान से? बिलाल से बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि महमूदाबाद से गैंग वॉर का टारगेट किलर जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है अशोक गैंग बताया जा रहा है, जो कि 50 से ज़ायद कारिंदों पर मुश्तमिल है। आपको बताएं कि मुल्जिम ने ये एतराफ़ किया है कि 300 रुपए की खातिर भी साथियों ने कत्ल किया है। गिरफ्तार मुल्जिम जिसने इंकशाफ किया है कि इलाके में मनशियात का काम भी कर रहा हूँ, तो 7 कत्ल हो रहे हैं, मनशियात का काम हो रहा है। 50 से ज़ायद कारिंदों पर मुश्तमिल ये गैंग था और गैंग का टारगेट किलर इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची का ये गुंजान आबाद इलाका है, महमूदाबाद, और यहाँ से इस गैंग वॉर टारगेट किलर को गिरफ्तार किया गया है। मजीद क्या इंकशाफात हैं, क्या तफसीलात हैं, बिलाल नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद, उनसे जान लेते हैं। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये स्कूल के दौर से ही ये इसके दोस्त थे और उसके बाद अशोक गैंग जो है महमूदाबाद में बना और मंशियात का धंधा ये करता था। इब्तिदाई तौर पर ये एक गैंग लीडर है अशोक की ग्रुप का, और यहाँ पर असलहा चलाना इसने, इसका कहना है कि शादी की तकरीबों में सीखा ताकि पुलिस इनको पकड़ ना सके। उसके बाद ये गैंग 50 से ज़ायद कारिंदों पर मुश्तमिल रहा, जिसके बाद अशोक को जब मार दिया गया तो इसने इसकी कमान संभाली और 300 रुपए की खातिर भी जो है वो शहरियों को कत्ल किया गया है। और अब पुलिस का जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बायस इन्होंने टारगेट किलिंग छोड़ के इलाके के अंदर मंशियात बेचना शुरू कर दी और इस वक्त ये मंशियात फरोशी कर रहे थे, जिसमें इस मुलजिम को गिरफ्तार किया और इसने मजीद साथियों के जो इंकशाफात किए हैं उस पर अब पुलिस की टीमें जो है वो छापामार कार्रवाइयों के लिए कोशा है। जी ठीक है बिलाल नसीर, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची के इलाके डिफेंस से मेयर कराची वसीम अख्तर की सरकारी गाड़ी चोरी हो गई है। उनके ड्राइवर से गन पॉइंट पर ये गाड़ी छीन ली गई। आपको बताएं कि कराची में अंधेर नगरी और चौपट राज है और कराची के मेयर अपने ही शहर में लुट चुके हैं। बताया जा रहा है, वसीम अख्तर का ये बताना है कि ड्राइवर के मुताबिक नकाबपोश मुल्जिमान ने खयाबान बुखारी से गाड़ी छीनी। शहर में स्ट्रीट क्राइम में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। मेयर कराची ने CID को फाल करने का मुतालबा भी कर दिया है। आदमी आए जिन्होंने नकाब पहना हुआ। कराची में स्ट्रीट क्राइम की एक और वारदात, इस बार निशाना बने मेयर कराची वसीम अख्तर, जो अपने ही शहर में नामालूम अफराद के हाथों लुट गए। हफ्ते के रोज डिफेंस खयाबान बुखारी से वसीम अख्तर के ड्राइवर से मुल्जिमान सरकारी गाड़ी लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, 3 मुल्जिमान ने ड्राइवर से असले के जोर पर गाड़ी छीनी। 3 में से 2 मुल्जिमान नकाब पहने हुए थे। मेरा ड्राइवर जो है वो बुखारी का इलाका है, कमर्शियल इलाका है, वहाँ किसी काम से गए थे। 3 आदमी आए जिन्होंने नकाब पहना हुआ था। मेयर कराची ने कहा, शहर में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया है। क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाके भी स्ट्रीट क्राइम की लपेट में हैं। पूरे कराची में बढ़ रहा है स्ट्रीट क्राइम, सेल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ। डिफेंस क्लिफ्टन में भी क्राइम बढ़ रहा है, तो ये चेक करने की ज़रूरत है, गश्त करने की ज़रूरत है। जो CID होती थी उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब नाअहली पर मुअत्तल किए गए SHO दरक्षा हाजी सनाउल्लाह को चंद घंटों बाद ही कराची पुलिस चीफ ने उसी ओहदे पर बहाल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वसीम अख्तर की गाड़ी छीनने के पीछे 15 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह है, जो अब तक 18 से ज़ायद गाड़ियां छीन चुका है। जल्द CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में होंगे। कैमरामैन इमरान यामीन व साथी रिपोर्टर बिलाल नसीर के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज, कराची। कराची की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन ऐसे में पुलिस नाकाम नजर आती है। आपको बताएं कि 24 घंटे में कराची के 3 इलाके लुटेरों का हदफ बने। इन इलाकों में सचल, डिफेंस और गुलशन हदीद शामिल हैं। डाकुओं की लूटमार यहाँ पर जारी है। कुछ CCTV फुटेजेस आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस बेबस है और शहरी बेयारो मददगार नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात शाहमीर खान की इस रिपोर्ट में। 2 हफ्तों से क्राइम फिगर हमारे फिगर्स के हिसाब से, मैं ये कहता हूँ रिपोर्ट हो रहा है उसमें कमी आ रही है। जराइम का ये कैसा ग्राफ नीचे आ रहा है। सिर्फ 24 घंटों में कराची के 3 मुकामात पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स की लूटमार। जब चाहा, जहां चाहा, जिसे चाहा लूट लिया। गुलशन हदीद में राहगीर माँ बेटे से लूटमार। मुसल्लह मुल्जिमान ने खातून से जेवर तक उतरवा लिया। बंदूक के आगे मासूम ने भी सर झुकाया और वालदा के कड़े खुद उतार कर लुटेरों को थमा दिए। फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे भी वाज़ेह हैं।
ادھر ڈیفینس فیز 2 میں ملزمان نے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی تو شہری حق پر ڈٹ گیا۔ شلوار قمیص میں ملبوس شہری کی مزاحمت کرنے پر بے خوف ڈاکو نے تھپڑ مار دیا۔ ملزمان واردات کر کے 9-2-11 ہو گئے۔ سچل تھانے کی حدود میں وزیر ایکسائز سندھ مکیش کمار کے پی ایس او خالد سومرو کے گھر میں ڈاکو گھس گئے۔ 8 لاکھ روپے کی نقدی، زیورات اور موبائل فونز کا صفایا کر دیا گیا۔ شامیر خان، دنیا نیوز، کراچی۔ مجموعی طور پر صورتحال ہے کہ آپ نے اس رپورٹ میں جانا، خوف ہے، ڈر ہے، دہشت ہے اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر شہریوں کو تشویش لاحق ہے۔ شہری یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایڈریس بھی پوچھنے آئے تو لگتا ہے کہ موبائل چھین لے گا۔ حکمران اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف بھرپور آپریشن شروع کر دیں، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جس جگہ جاؤ ادھر موبائل چھیننے کا خطرہ، بائک چھیننے کا خطرہ ہر وقت سر پہ رہتا ہے۔ ہم موبائل کھلے عام یوز نہیں کر سکتے۔ تھانے میں کمپلین کرنے جاتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی سوچ ہے نا، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پیسہ ہوتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ دو تو ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جب تک جرائم پیشہ لوگوں کو نکالا نہیں جائے گا اتنی دیر نظام درست نہیں ہو سکتے۔ پولیس ہے، ان کا کام ہے ان کو پکڑ کے ان کو عدالتوں میں لے کے جائے، ایف آئی آر کاٹے۔ اگر آپ کہیں گھر کی طرف بھی جا رہے ہوتے تو آپ کو ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ برابر سے جو گزر رہا ہے وہ آپ کے پاس ڈکیتی کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا۔ کہیں آپ سے کوئی پتہ پوچھنے آتا تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہو، کیوں کہ یار جو کچھ جیب میں ہے وہ نکال کے دے دو۔ کراچی میں ہی آپ کو بتائیں کہ 10,000 سی سی ٹی وی کیمراز کا پروجیکٹ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے 10 ارب روپے کا پروجیکٹ اے ڈی خواجہ کے دور میں شروع کیا تھا۔ گزشتہ برس 23 اگست کو کیمرے لگانے کے معاہدے پر دستخط بھی ہوئے تھے۔ 1.5 کروڑ کی آبادی میں صرف 2200 سی سی ٹی وی کیمراز اس وقت موجود ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، بہت سارے مسائل ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم کا ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے یا اس پر نظر رکھنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز انسٹال ہونا تھے جو اب تک نہیں ہو سکے۔ کیا وجوہات ہیں؟ بیورو چیف کراچی اسلم خان سے جان لیتے ہیں۔ اسلم، کہیے گا کیا وجہ ہے کہ اب تک یہ 10,000 کیمراز جو ہیں وہ انسٹال نہیں ہو سکے؟ جس طرح آپ نے ایک بات کی اور ابھی ہم نے رپورٹس اپنے ناظرین کو دکھائی کہ کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم کا، اور یہی وجہ ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ برس اگست میں 23 اگست کو ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سی سی ٹی وی مانیٹرنگ کا ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جائے گا، کراچی میں کوئی جرائم کی واردات ہوگی تو 5 میگا پکسل کے جو کیمرہ ہیں وہ اس کو مانیٹر کر سکیں گے۔ لیکن حکومت کے جس طرح دیگر پروجیکٹ ہیں اسی طرح اس پروجیکٹ کو بھی 13 مہینے ہو گئے، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی سنجیدگی ہے حکومت کی۔ 3 سے 4 سیکریٹری داخلہ تبدیل ہو چکے ہیں، 2 بار ڈی آئی جی ایسٹ تبدیل ہو چکے ہیں، اور 6 رکنی کمیٹی بنی تھی جسے پروجیکٹ کمیٹی کا نام دیا گیا تھا اس 10 ارب روپے کے پروجیکٹ میں، جس میں 10,000 کیمرے لگنے تھے۔ لیکن 13 مہینے ہو گئے اور آئی جی سندھ، سابق آئی جی سندھ، 2 آئی جی سندھ تبدیل ہو چکے ہیں، تیسرے آئی جی سندھ تعینات بھی ہو چکے ہیں جو چارج لے لیں گے اپنا 1 سے 2 روز میں۔ سابق آئی جی سندھ امجد جاوید سلیمی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ منصوبہ جو 13 مہینے میں اگر ہم بات کریں، پہلے تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ بڑا اس پہ ایک پیش رفت جاری ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ کتنے فیصد کام ہوا ہے، اور ہماری اطلاعات تو یہ کہ اس پر 1% بھی کام نہیں ہوا ہے، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس پر 1% بھی کام نہیں ہوا ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 13 مہینے میں اس 6 رکنی کمیٹی کا جو پروجیکٹ کمیٹی تھی اجلاسوں تک محدود رہی ہے۔ ان سائٹس کا جہاں پر 2-2 ہزار کیمرے 5 مرحلوں میں لگنے تھے، صرف سروے ہی کیا جا سکا ہے، اب تک ایک کیمرہ بھی انسٹال نہیں کیا جا سکا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے۔ اور اب اس کمپنی پر کچھ حساس اداروں کے اعتراضات بھی تھے کہ اس کمپنی کو جو ٹھیکہ دیا گیا وہ بھی صحیح نہیں دیا گیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ اعتراضات بھی سامنے آئے تھے 13 مہینے میں، جبکہ 3 سے 4 سیکریٹری داخلہ تبدیل ہو گئے، 2 آئی جی سندھ کی جگہ تیسرے آئی جی سندھ اب واپس تعینات ہو رہے ہیں، اور 13 مہینے بعد بھی جب یہ پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہو سکا تو امکان یہ کہ اس کو پھر نئے سرے سے اس کو ریویو کرنا پڑے گا۔ اس سے اس کی شاید لاگت بھی بڑھ سکتی ہے، اور اس پر جو ٹائم دیا جا رہا تھا وہ بھی اپنے مقررہ مدت میں پروجیکٹ کسی طرح بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ جی بہت شکریہ بیورو چیف کراچی اسلم خان، تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی والوں کے مسائل ہیں کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے صحیح حسن میں واٹر ہائیڈرنٹ سے آوارہ کتا مردہ حالت میں برآمد ہوا۔ غفلت برتنے پر علاقہ مکینوں نے صوبائی اور شہری حکومت پر کھل کر تنقید کی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں ثنا فاطمہ۔ ایک کے بعد
ایک مسئلہ کراچی والوں کا مقدر بن گیا. آوارہ کتوں نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا. یہ مناظر سخی حسن پر واقع واٹر ہائیڈرنٹ کے ہیں جہاں عملے کی غفلت سے آوارہ کتا واٹر ہائیڈرنٹ میں جا گرا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی. پینے کا پانی فراہم کرنے والے واٹر ہائیڈرنٹ سے تعفن اٹھا تو عملہ خواب غفلت سے جاگا. تلاشی لی تو ہائیڈرنٹ سے مردہ حالت میں آوارہ کتا برآمد ہوا. واقعے پر علاقہ مکینوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور ذمہ داروں پر کھل کر تنقید کی. یہاں کی حکومت ہی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم لوگ گڈر میں کتا مرا ہوا ہے اور اس کا پانی پی رہے ہیں. کوئی بھی انتظامیہ ہے اس کو چاہیے کم از کم اپنے کام کو پراپرلی سر انجام دیں اور اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ آئیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا کام ہو رہا ہے اور کیا چیز ہے. وزیر اعظم صاحب اور چیف منسٹر صاحب، گورنر صاحب اور بڑے جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اس میں سے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے بھی واقعے کا نوٹس لے لیا جبکہ محکمے کی جانب سے پمپ کا پانی ضائع کر دیا گیا. تاہم انتظامیہ نے واٹر ہائیڈرنٹ کو تو کتے سے پاک کر دیا مگر علاقے میں آوارہ کتوں کی چہل قدمی جوں کی توں جاری ہے. کیمرامین اشفاق سہوترا کے ساتھ ثنا فاطمہ، دنیا نیوز، کراچی. خبر دیں آپ کو ساہیوال سے، جہاں پر نامعلوم افراد نے خواجہ سرا پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہے. خواجہ سرا لاہور منتقلی کے دوران راستے میں دم توڑ گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ پولیس ملزمان کا سراغ اب تک نہیں لگا سکی جبکہ لاش لاوارث قرار دے کر میونسپل کارپوریشن کے حوالے کر دی گئی ہے. نوید غنی ہمارے ساتھ موجود ہے، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. نوید، بتائیے گا کچھ پتہ چل سکا ہے کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا، کیوں آگ لگائی گئی اور ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں عمل میں آئی؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ مال منڈی چوک ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب پیش ہے جہاں پر چند نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر خواجہ سرا پر پیٹرول چھڑک کر اسے جلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا 80% سے زائد جو جسم کا حصہ تھا وہ جھلس گیا. اس کو تشویشناک حالت میں مقامی ڈی ایچ کی ہاسپٹل ریسکیو 1122 کے ذریعے ریفر کیا گیا جہاں پر بدقسمتی سے برن یونٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو لاہور ریفر کرنا پڑا. لاہور ریفر کرتے راستے میں وہ بدقسمت دم توڑ گیا. اس کے بعد پولیس نے اپنی روایتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ تو یہ فائنڈنگ کرنے کی کوشش کی کہ یہ خواجہ سرا کون ہے اور اس کو جلانے والے ملزمان کون لوگ ہیں، بلکہ مبینہ طور پر اس کو جو نشئی قرار دینے کی کوشش کرتے رہے اور مقامی جو پولیس ہے اس نے روایتی بے حسی کا مظاہرہ برقرار رکھا. ہماری جب متعلقہ تفتیشی افیسر سے اس سلسلے میں بات ہوئی، اس کا یہ کہنا تھا کہ نہ تو اس کے وارثان کو ہم ڈھونڈ سکے، نہ ہی خواجہ سرا کو پتہ چل سکا کہ نہ اس کے کوئی مدعی ہیں جس کی وجہ سے اس کی کارروائی آگے بڑھاتے، بلکہ روایتی اسی برقرار رکھتے ہوئے خواجہ سرا کی تدفین جو ہے میونسپل کارپوریشن کے حوالے کرتے ہوئے 174 کی کارروائی کی اور میونسپل کارپوریشن کے حوالے اس کی میت کر دی، جنہوں نے لاوارث کر کے اس کو دفنا دیا. اور آج تک ابھی تک پولیس نے اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی، نہ ملزمان کا سراغ لگایا جا سکا اور نہ ہی خواجہ سرا جو جاں بحق ہوا اس واقعے میں اس کی کوئی شناخت ہو سکی کہ وہ کون تھا. اچھا نوید، یہ بتائیے گا یہ واقعہ کس دن کا ہے، کس وقت کا ہے اور جس علاقے میں پیش آیا وہاں اگر کسی نے ساری صورتحال کو دیکھا ہو وہ کیا بتاتے ہیں؟ کون ملزمان تھے، کتنے لوگ تھے اور پولیس کو انہوں نے جا کر کوئی بیان قلم بند کروایا ہو یا پولیس نے ان کا بیان قلم بند کرنے کی کوشش کی ہو؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہماری کچھ مقامی لوگوں سے بات ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ وہاں سے نکلا ہے کسی جگہ سے تو جلا ہوا نکلا تھا، چیخو پکار ہم نے اس کی سنی ہے تو ہم نے اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی یا پانی ڈالنے کی یا دوسری چیزوں کی کوشش کی کہ اس کی آگوں کو بجایا جا سکے. اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اور پولیس سے بھی ہم نے اس بارے میں متعدد بار جاننے کی کوشش کی کہ آپ کی کوئی انویسٹیگیشن آپ نے کی ہو، کوئی فائنڈنگ کی ہو، اس سلسلے میں آپ کی وکٹم سے کوئی بات ہوئی ہو کہ اس نے کسی کا نام لیا ہو کہ کس نے اس کو جلایا یا کون لوگ تھے جن لوگوں نے اس کو جلانے کی کوشش کی جس کے بعد اس کی ہلاکت واقع ہوگی. لیکن ہمیں کسی جگہ سے بھی ٹھوس ایویڈنس نہ مل سکے. لیکن مقامی چند لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ہم نے جلتے ہوئے حالت میں دیکھا ہے، جس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی اس کو بچایا جا سکے. ریسکیو 1122 کو کال کی، ہم نے اس کو ہاسپٹلائز کیا، وہاں پہ برن یونٹ نہ ہونے کی وجہ سے لاہور ریفر کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی راستے میں ہلاکت ہو گئی. اور پولیس نے بھی بالکل کوئی کوشش نہیں کی اس سلسلہ میں کہ اس کو اس حوالے سے جان پہچان ملزموں کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے اب تک. بہت شکریہ نوید غنی آپ کا. خبر کی دنیا میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.